الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء الذي لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ادب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کہ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور مولائے کل دنائے سبل سراپائے محبت مجسمائے صداقت اخلاق کے پیکر علمبردار اسلام کونین کے والی مالک کون و مکان صادق و امین ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ مؤدبانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل مجھے حق اور سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا ذکر فکر کی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی یہ بڑی پروقار بارونق محفل جناب قبلہ حاجی محمد شرافت علی صاحب انہوں نے اور ان کے صاحبزادوں نے اس محفل کو سجایا جناب رانا محمد جاوید صاحب اور ان کے علاوہ جناب ڈاکٹر محمد شاہد صاحب اور ان کے ساتھ ان کے 3-4 دوستوں نے جناب ڈاکٹر رانا محمد ساجد سلیم صاحب اور جناب ملک محمد مجاہد رسول صاحب اور جناب رانا محمد دلشاد صاحب ان دوستوں نے مل جل کر اس محفل کو سجایا اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا اس بابرکت محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انہوں نے بڑی شاندار بڑی پیاری محفل سجائی ہم سب احباب کو مدعو کیا ہمیں دعوت دی ہم حاضر ہوئے اور ایسی محفلوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں جن کو محفل والا بلاتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی تھی جو اس محفل کے اندر شریک نہیں ہوئے محفل کے اندر نہیں آئے یا کچھ لوگ دیر سے آئیں گے یا جس وقت لنگر تقسیم ہونے لگے گا اس وقت آئیں گے اور جو اس محفل کے شروع میں حاضر ہو گئے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں محفل کے اختتام پر بیٹھے رہیں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ لوگ محفل ختم جب کرتے ہیں محفل کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے زور لگا کے گئے سبحان اللہ جو میرے نبی کی میلاد کی محفل سے
سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اونچی آواز کے ساتھ نعرہ رسالت بلند کرے، ہاتھوں کو اٹھا کے سب کہیں یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل ہے، بڑی برکت والی محفل ہے۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سجائی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح نبی کے میلاد کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفلیں قسمت والوں کو حاصل ہوتی ہیں، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان محفل کے اندر یہ وہ محفل ہے جس محفل کو رب العالمین نے بھی سجایا تھا۔ رب العالمین نے 2 جلسے فرمائے تھے، ایک جلسہ توحید، دوسرا جلسہ رسالت۔ جلسہ رسالت کیا؟ وہ یہ تھا جس میں میرے نبی کے عاشق رسول کی روحیں حاضر ہوئی تھی، جو عاشق صادق تھے ان کی روحیں حاضر ہوئی تھی۔ اس وقت روحیں حاضر ہوئی تھی، آج اپنے جسموں کے ساتھ وہ یہاں نبی کے میلاد کی محافل کے اندر دیوانے مستانے حاضر ہوئے ہیں۔ ان محفلوں کے اندر صرف خاص لوگ حاضر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف میرے پیارے نبی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال الغرض، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، نص قطعی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب جس نبی کا ذکر رب العالمین خود بلند فرما دے تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم اکٹھے ہو کر سجاتے ہیں، نبی کے ذکر کی محفل یہ سجائے بیٹھے ہیں۔ اس طرح ہم قیامت تک ہم اور ہماری نسلیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ محفلیں سجاتے رہیں گے۔ تو یہ ایسا ذکر ہے جس کو رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے بلند فرمایا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت ہم سب کے پیارے نبی کی حدیث پاک ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے نبی نے فرمایا کہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ محبوبہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں اذا ذکرت ذکرت معی۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے محبوبہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ میرے نبی کا اتنا ذکر بلند ہے کوئی گھٹائے گھٹا سکتا نہیں۔ رب العالمین جس کا ذکر بلند کر دے اس کے ذکر کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ الحمدللہ آج کی رات مثال کے طور پر آج کی رات کے اندر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر ہم سب کے پیارے نبی کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ کوئی قرآن پڑھ پڑھ کے میلاد منا رہا ہے، کوئی نعت پیش کر کے نعت پڑھ پڑھ کے میلاد منا رہا ہے، کوئی بیانات خطابات کر کر کے میلاد منا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی نبی کی میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ کے محبوب کو راضی کر رہے ہیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جب آمد ہوئی، ہم سب کے پیارے نبی کی جب ولادت ہوئی، اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخر دو جہاں آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، ہر ایک نے خوشی
خوشیاں منائی، چرند و پرند نے بھی خوشیاں منائی، شجر و حجر نے بھی خوشیاں منائی، زمین و آسمان نے بھی خوشیاں منائی، ہر ایک چیز نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، سب نے خوشیاں منائی۔ اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی آمد پر سارے کے سارے خوش ہوئے، سب نے خوشیاں منائی۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی آمد پر ابو لہب جو کہ غیر مسلم تھا، جس کی سزا کے متعلق رب العالمین نے سورۃ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ رب العالمین نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ ابو لہب غیر مسلم تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اپنے گھر کے اندر موجود تھا۔ اس کی لونڈی جس کا نام ہے سویبہ، کچھ علماء صوفیہ بھی کہتے ہیں، سویبہ لونڈی نے، اس کی خادمہ نے، اس کی نکرانی نے آ کر بتایا، اے ابو لہب تیرے بھائی کے گھر کے اندر، حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس سویبہ لونڈی سے کہا، اے لونڈی نکرانی، اس نے اس طرح انگلی سے اشارہ کر کے کہا، اے سویبہ لونڈی، اے نکرانی، جا تو آج کے دن آزاد ہے۔ جناب والا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے چچا ابو لہب جو کہ غیر مسلم تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کی نکرانی نے، اس کی خادمہ نے آ کر بتایا، اے ابو لہب تیرے گھر، تیرے بھائی کے گھر کے اندر، حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کی آج آمد ہو گئی ہے۔ ارد گرد دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مشرق میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مغرب میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شمال میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اسی طرح جنوب کے اندر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں تیری نکرانی ہوں، میں تیری خادمہ ہوں، لہٰذا میں تجھ سے آج کے دن اجازت چاہتی ہوں تاکہ میں جا کر بھی نبی کا میلاد مناؤں، میں بھی جا کر خوشیاں مناؤں، مجھے آزاد کر دے۔ ابو لہب نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا، اپنی اس انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ اے سویبیہ تو آج آزاد ہے، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا چھٹی کر، جا چلی جا، جا جا کر خوشیاں منا۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی آمد پر، ہم سب کے پیارے نبی کی ولادت پر، ہم سب کے پیارے نبی کے میلاد پر اس نے اپنی سویبیہ لونڈی کو کہا کہ جا چلی جا، جا تو آج کے دن آزاد ہے، جا جا کر خوشیاں منا، جا جہاں تیرا دل کرتا ہے، جہاں جہاں تیرا دل کرتا ہے وہاں چلی جا۔ اس نے اس انگلی کے اشارے سے کہا جا تجھے اجازت ہے۔ جناب والا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب اس نے اجازت دے دی وہ سویبیہ لونڈی چلی گئی، اس ابو لہب نے جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے ہم سب کے پیارے نبی کی ولادت پر، میلاد پر اس نے اپنی سویبیہ لونڈی کو اجازت دی، وہ خوشی کے ساتھ اس نے اجازت دے دی، اسے آزاد کر دیا، اسے کہا آج کے دن جا تو خوشیاں منا۔ میرے پیارے نبی کے دیوانوں، کچھ عرصہ گزرا، ابو لہب فوت ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو لہب فوت ہو گیا۔ بخاری کو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان کی شروعات کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، جو اس کی تفسیر و تشریح کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ علامہ عینی بھی اس بات کو نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، غلام محمدی کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو لہب
जब से तू फौत हुआ है, जब से तू कब्र के अंदर आया है, बता तेरा कब्र के अंदर क्या मामला हुआ। अबू लहब कहता है जब से कब्र के अंदर आया हूं उस दिन से अजाब के अंदर मुब्तला हूं, उस दिन से अजाब के अंदर मुब्तला हूं। अजाब के अंदर, कब्र के अंदर मुझे अजाब दिया जाता है, कब्र के अंदर मुझे सुकून नहीं मिलता, अजाब के अंदर मुब्तला रहता हूं। अल्लाह का अजाब भी इतना दर्दनाक है, मैं धाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर कब्र के अंदर रोता रहता हूं, मुझे सख्त सजा दी जाती है, मुझे अजाब दिया जाता है। हजरत अब्बास फरमाने लगे हाँ ये बतला कोई घड़ी, कोई लम्हा ऐसा भी आता है जिस दिन तुझे सुकून मिलता हो। मैं आपको मिलाद मनाने वालों खुश नसीब हो, मैं आपको हवाला देना चाहता हूं, दलील देना चाहता हूं, अगर गैर मुस्लिम भी नबी के मिलाद की खुशी मनाए रब उसे भी जजा देता है। तवज्जो के साथ सुनिए मेरे प्यारे नबी के गुलामों, तवज्जो के साथ सुनिए, हम सब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके गुलाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अबू लहब से पूछा कि ऐ अबू लहब बतला बतला तुझे कब्र के अंदर कोई घड़ी ऐसी है जिससे तुझे सुकून मिलता हो। वो अबू लहब कहने लगा जब सोमवार का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, पीर के दिन ही हमारे नबी की विलादत हुई थी। सोमवार का दिन था जिस दिन हमारे नबी दुनिया पे तशरीफ लाए, पीर के दिन हमारे नबी की आमद हुई, विलादत मुबारका हुई। अब अबू लहब कहने लगा हजरत अब्बास को जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, नबी के मिलाद का दिन आता है, यार जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके कहो या रसूल अल्लाह। मैं आपको एक इल्मी बड़ी अहम बात बतलाना चाहता हूं। अबू लहब से जब हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ऐ अबू लहब बतला कौन सा दिन, कोई ऐसी घड़ी भी है जिसमें तुझे सुकून मिलता हो, अजाब के अंदर तखफीफ हो जाती हो, अजाब खत्म हो जाता हो। अबू लहब कहने लगा कि ऐ हजरत अब्बास हाँ जब सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है, जब पीराने पीर का दिन आता है, पीर का वार आता है, सोमवार का दिन आता है जिस दिन हम सब के प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपका मिलाद हुआ, अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में भेजा, हम सब के प्यारे नबी मबूस हुए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू लहब अगली बात बतला, ठीक है अल्लाह ने हम सब के प्यारे नबी के मिलाद को सोमवार के दिन आता फरमाया, हमारे प्यारे नबी की आमद सोमवार के दिन हुई। अल्लाह के महबूब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम हजरत अब्बास अबू लहब से पूछते हैं बतला वजह क्या है, कोई खसियत तो बतला। अबू लहब कहता है जब सोमवार का दिन आता है उसमें वो घड़ी आती है, वो लम्हा आता है जिस दिन हम सब के प्यारे नबी की आमद हुई थी। जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर साहबान कुरान और हदीस सुनने से फारिग हैं, कहां चले गए? नाज शरीफ सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह शौक और ज़ौक़ के साथ। ये हमारे नाज शरीफ हमारे ईमान की जान है, महाफिल की जान है, इससे ज़ौक़ पैदा होता है, लेकिन कुरान और हदीस सुनने से ईमान पैदा होता है, ईमान मजबूत होता है, ईमान के अंदर चाशनी पैदा होती है कुरान और हदीस सुनने से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सुनने और सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक़चारिया या अल्लाह। हमारे नात खानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। किबला मुफ्ती साहब आए थे लाहौर से, जब उनका बयान शुरू हुआ था, बयान शुरू होने से पहले जितने नात खान स्टेज पर बैठे थे सारे चले गए, सारे चले गए। अगर ये नात खान स्टेज पर बैठे, नबी का मिलाद सुने और उलमा की तकरीरें सुने, ये अपने चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा को भी सजा लेंगे, ये दाढ़ियां रख लेंगे, ये सुन्नत मुस्तफा को सजाएंगे। किबला मुस्तान ने फरमाया देखो स्टेज अब खाली हो गया, वो सारे चले गए। हालांकि हमारा हक बनता है जहां कहीं महफिलें हो हम जाएं
سٹیج پر بیٹھے ہیں تو سٹیج کی رونق بنے، اگر پنڈال میں بیٹھے ہیں تو پنڈال کی رونق بنے۔ جناب ڈاکٹر ساجد سلیم صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح نبی کا میلاد، اسی طرح خطابات علماء کے قرآن و حدیث سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا توجہ کے ساتھ سنیے، میں آپ کو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کتابیں پڑھی، الحمدللہ ہم نے ان نکات کو نکالا، ان باتوں کو نکالا، آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم یہ دلیلیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، جو بھی میرے نبی کا میلاد مناتا ہے، میرے نبی کے میلاد کی محافل سجاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر برکتیں نازل فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کے دیوانوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابو لہب بتلا وہ گھڑی جب اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی تھی، تو نے کون سا کام کیا تھا، تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس وجہ سے تو خوش ہو رہا ہے؟ تو بتلاتا ہے کہ نبی کی آمد ہوئی سوار کے دن۔ بتلا وجہ کیا ہے، کوئی نکتہ بتلا، کوئی اہم بات بتلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے پوچھتے ہیں، ابو لہب کہتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزمان نبی، میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، میری زندگی کے اندر سب سے بڑی بھول ہو گئی، میں نبی کی غلامی کے اندر نہیں آیا، جس طرح کہ صدیق ہمارے نبی کی غلامی کے اندر آ گیا ہے، عمر فاروق ہمارے نبی کی غلامی کے اندر آ گیا ہے، حضرت عثمان غنی ہمارے نبی کی غلامی کے اندر آ گیا ہے، علی المرتضی ہمارے نبی کی غلامی کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طرح اے عباس، آپ بھی میرے بھائی ہونے کے باوجود آپ بھی آخر الزمان نبی کی غلامی کے اندر آ گئے ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے غلام اسی طرح میلاد مناتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے منور فرماتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیوانوں مستانوں، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، جو نکتہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، جب سوار کا دن آتا ہے اور سوار کے دن کے اندر وہ گھڑی آتی ہے جس دن آخر الزمان کملی والے آقا نبی کی ولادت ہوئی، جب ولادت ہوئی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھا گئیں، لوگ خوشیاں منانے لگے۔ میری لونڈی، میری نکرانی تھی سویبیہ جس کا نام ہے، وہ میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہنے لگی، تیرے بھائی کے گھر کے اندر اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، لہٰذا مجھے بھی خوشیاں منانے کی اجازت دی جائے۔ ابو لہب کہتا ہے، میں نے اپنی انگلی کے ساتھ، میں نے اشارے کے ساتھ میں نے اسے اشارہ کیا تھا کہ تو آج کے دن آزاد ہے۔ میں نے نبی کی آمد کی خوشی کے اندر انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا۔ جو ہی میں نے اسے آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گھڑی قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو وہ گھڑی پسند آ گئی، اللہ اس گھڑی پر میرے اوپر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا، جب سے قبر کے اندر آیا ہوں مجھے عذاب مل رہا ہے، عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہوں۔ جب سوار کے دن وہ گھڑی آتی ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے نبی کی آمد کی، نبی کے ولادت کی خوشی منانے کے لیے میں نے اپنی نوکرانی کو اجازت دی تھی کہ جا تو آج کے دن آزاد ہے، میں نے اسی انگلی سے اسے اجازت دی، میں نے اسے کہا آج کے دن تو آزاد ہے، جا کر خوشیاں منا۔ آج کے اسی سوار کے دن، اسی لمحے کے اندر نبی کی آمد جس لمحے ہوئی تھی، اس لمحے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، اس انگلی سے زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اب آخری جس وجہ سے یہ میں نے حدیث سنائی ساری،
یہ سارا جملے ساری باتیں سنائی، وہ آخری بات جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی ہو نا، نبی کی آمد کی خوشیاں منائے، رب اسے بھی جزا عطا فرماتا ہے، رب اسے بھی جزا دیتا ہے۔ نبی کی آمد میں اگر غیر مسلم بھی خوشی منائے تو رب اسے بھی سکون دیتا ہے، اسے بھی جزا دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ہاں تو نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بتلا کیا بات ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے میٹھا 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 پرسکون پانی نکلتا ہے، میں اس انگلی کو چوستا ہوں، اللہ تبارک و تعالی عذاب دور فرما دیتا ہے۔ اب وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود جب سے فوت ہوا عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو لہب، اے عباس، جب وہ سمار کا دن آتا ہے، وہ لمحہ، وہ گھڑی آتی ہے جس دن میں نے انگلی کے اشارے سے سویبیہ اپنی نکرانی کو میں نے آزاد کیا تھا، جب وہ لمحہ آتا ہے اسی میری انگلی سے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے میٹھا میٹھا پانی نکلتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں، اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دیوانوں مستانوں، میں آپ کو اس نقطے کے ساتھ ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو غیر مسلم ابو لہب جب وہ لمحہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انگلی سے میٹھا میٹھا پانی عطا فرما دیتے ہیں، وہ پیتا ہے، چوستا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سکون عطا فرما دیتے ہیں، اسے سکون مل جاتا ہے۔ جو ایک انگلی اس کے اشارے سے غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ اسے میٹھا میٹھا پانی عطا فرما دیتا ہے، ہم 10 کے 10 12 کے 12 اسی طرح ہم سب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، 10 کی 10 انگلیاں بلند کرتے ہیں، 10 کے 10 اس طرح اپنی انگلیاں بلند کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی سے میٹھا میٹھا پانی عطا فرما سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 10 انگلیوں سے بھی میٹھا پانی عطا فرما دے۔ وہ تو غیر مسلم تھا جو نبی کو نہیں مانتا تھا، غلامی کے اندر نہیں آیا تھا، ہم تو نبی کو مانتے ہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں، صبح شام یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، صبح شام درود و سلام پڑھتے ہیں، صبح شام نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، صبح شام نبی کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کبھی محروم نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، قبر و حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ، ملک شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، میں نے جو سنی سارے سنی صحابہ تھے، صحابہ سارے سنی تھے، سارے صحابہ سنی، ان سنیوں صحابہ سے ہٹ کر ان کی تو باتیں آپ سنتے آئے ہیں، الحمدللہ سنتے رہیں گے، لیکن میں ان کی باتیں، ان کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو غیر مسلم سنی نہیں تھے، نبی کے غلام نہیں تھے، نبی کی غلامی کے اندر نہیں تھے، میں ان کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حوالہ، ملک شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اس نے ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کے نصیب کی کھڑکیاں کھلی، اللہ نے اس پر کرم فرمانا تھا، نبی کی غلامی عطا فرمانی تھی، تو اس نے ایک دن تورات کھولی، جو ہی کھولتا ہے اسی صفحے کے اوپر ہم سب کے پیارے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جناب والا، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کی بات سنانا چاہتا ہوں،
وہ یہودی تھا، اس نے تورات کھولی، جو ہی کھولتا ہے سامنے ہم سب کے پیارے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ یہودی بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن ابو لہب مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہودی نے جو ہی تورات کھولی سامنے دیکھا ہم سب کے پیارے نبی کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ اس یہودی کو اتنی نفرت تھی اس نے نام کو مٹا دیا۔ مٹانے کے بعد دوسرے دن آیا، اس نے تورات کھولی، تورات کھولنے کے بعد دیکھا پہلے ایک لکھا ہوا تھا اب 2 جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے پھر 2 جگہ مٹا دیا۔ تیسرے دن آیا، اس نے کیا دیکھا، کل تو 2 جگہ لکھا ہوا تھا آج 4 جگہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی نا، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے محبوب کے لیے بلند فرما دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جناب والا اس یہودی نے تیسرے دن آ کر دیکھا 2 کی جگہ 4 لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ جناب والا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے عشق کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کے عشق کی غلامی اسے عطا فرمانا چاہتا تھا۔ وہ چوتھے دن آیا 4 کی جگہ 8 مرتبہ لکھا ہوا ہے، 4 کی جگہ 8 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے پھر بھی اس کو مٹا دیا، اس نے اس 8 جگہ جو لکھا ہوا تھا 8 مرتبہ میرے پیارے نبی کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے، اس نے وہ بھی مٹا دیا۔ مٹانے کے بعد 5ویں دن آیا، اس کے ذہن میں خیال بھی تھا جس ہستی کا نام ہے وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی برگزیدہ ہستی ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے یا اللہ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جناب والا توجہ کے ساتھ سنیے، جب اس نے 5ویں دن آ کر تورات کھولی، تورات کھولتا ہے پہلے 8 مرتبہ لکھا ہوا تھا، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ 12 مرتبہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اب بے ادبی ہوگی۔ ادب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اب بے ادبی ہوگی۔ میں نے 1 مرتبہ بھی مٹا دیا تھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اب 5ویں مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں اب 12 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں، اس کے ذکر کو رب العالمین نے بلند فرمایا ہے۔ اب 12 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے تورات بند کی، اپنے یہودیوں کے پاس گیا، ان کو کہنے لگا کہ میں نے اس طرح نامی اسم گرامی آخر الزمان نبی کا نام دیکھا ہے، 1 مرتبہ لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ 5ویں دن 12 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگے نہیں اللہ معاف فرمائے، وہ تو جادوگر تھا، وہ تو جادوگر ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے عشق میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم سب کے پیارے نبی کے غلاموں میں آپ کو عشق کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے روکا، لیکن اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی، اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی تھی۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع ہمیشہ قیامت تک روشن فرمائے۔ اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ روشن ہو چکی تھی۔ وہ جس یہودی کے پاس گیا، حتیٰ کہ کافی یہودیوں سے مشورہ لیا کہ میں نے اسی طرح تورات کے اندر دیکھا ہے، میں اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ سارے یہودیوں نے اسے روک دیا، لیکن جب وہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اسے سکون نہیں مل رہا تھا، بار بار دل میں ہمارے نبی کا عشق تڑپا رہا تھا، اس کے سینے کے اندر محبت اسے جگا رہی تھی۔ رات کو سویا، نیند نہیں آ رہی، ساری رات لگ گئی، کروٹیں بدلتا رہا۔ زور لگا کے گو سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے گو یا رسول اللہ۔ ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، کروٹیں بدلتا رہا، کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چراغاں ہو جائے، ہمارے نبی ہمارے گھروں کے اندر تشریف لائیں، وہ زور لگا کے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کدی وچ خواب دے اندر، کدی وچ خواب دے اندر نظارہ یا رسول اللہ۔ یہ دعا، یہ جملہ ہے، دعا مانگو، آمین بھی کہو اور زور لگا کے یہ دعا پڑھو۔ کدی وچ خواب دے اندر نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے اندر ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ۔ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، ساری رات یہودی تڑپتا رہا، پھڑکتا رہا۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا الہی ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ ہم یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کسی کو یہ نصیب ہوتی ہے تڑپنے پھڑکنے کی زندگی، کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن یہودی خود بخود تڑپ رہا ہے کیونکہ میرے نبی کا عشق اس کے سینے کے اندر جل رہا ہے، میرے نبی کے عشق کی مہک اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے کے اندر میرے نبی کا عشق آ گیا ہے۔ وہ عشق کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے۔ ساری رات اسے نیند نہیں آ رہی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا میں ابھی کے ابھی تیاری کرتا ہوں، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی کے ابھی ساز و سامان لے کر مدینے کا مسافر بن جاتا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مدینے کا مسافر بنا، زور لگا کے گو سبحان اللہ۔ یا الہی ہمیں مدینے کا مسافر بنا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں ساز و سامان مجھے دے دو، اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، گھر والے روکتے رہے، اسے باندھنے کی کوشش کی، اسے کمرے کے اندر بند کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، باندھنا چاہتے ہو تو باندھ دو۔ اس یہودی کو دیکھو، یہودی کہہ رہا ہے مجھے جس طرح کی سزا دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن میں مدینے کا مسافر ضرور بنوں گا، میں مدینے کا مسافر ضرور بنوں گا۔ اس نے ساز و سامان لے لیا، سب اسے روکتے رہے، کسی کا کہا اس نے نہیں مانا، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں کا کہنا نہیں مانا۔ آج ہے نا ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، وہ یہودی تھا، اس نے گھر والوں کو کہنا نہیں مانا۔ آج ہمارے مسلمان ہیں، ان کو بیوی نہیں جانے دیتی۔ کیوں جا رہے ہو؟ سردی کا موسم ہے، محفل کے اندر جا رہے ہو، وہاں ٹائم ضائع کرو گے، سو جاؤ۔ وہ تھپکی لگاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کے میلاد کی محفل جہاں بھی ہو، جہاں بھی آپ کو جتنا سفر بھی کر کے جانا پڑے، نبی کی میلاد کی محفل میں جایا کرو۔ اللہ جھولیاں بھر کے بھیجتا ہے، جھولیاں بھر کے بھیجتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ امام فخر الدین رازی بہت بڑے بڑے محقق ہیں، انہوں نے فرمایا جعل لمن فرح بمولدہ حجابا ومن النار سترا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کے میلاد کی محفل کی خوشی مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار پیدا فرما دیتا ہے، وہ دیوار اس بندے کو دوزخ سے بچاتی رہتی ہے۔ من انفق درہما، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کر کے دیوانو یا علی۔ اب دیکھو اس نے ایک انگلی کھڑی کی تھی،
اس طرح انگلی کھڑی کر کے اس نے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ رب نے اس انگلی والی ادا کو دیکھا، جب وہ سوار کا دن آتا ہے اسی لمحے میٹھا پانی نکلتا ہے، وہ چوستا ہے، اللہ اسے سکون دیتا ہے۔ وہ تو غیر مسلم تھا، ہم تو 10 کی 10 انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کو ایک انگلی سے مل گیا، ہمیں سب انگلیوں سے ملے گا۔ ہم تو نبی کے غلام ہیں نا، ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں، ہمیں تو رب ضرور دے گا، دنیا میں بھی دے رہا ہے، قبر و حشر میں بھی دے گا۔ جب وہ مدینے کا مسافر ہو گیا، چلتے چلتے کئی دنوں کی اس نے مسافت کی، ملک شام سے نکلا ہوا مسافر ہے، ملک شام سے نکلا ہوا مسافر ہے، کوئی کاروبار کے لیے نہیں نکلا، مال و متام کے لیے نہیں نکلا، زمین و جائیداد کے لیے نہیں نکلا، کسی اور دنیا داری کی لالچ کے لیے نہیں نکلا، بس نکلا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، وہ نکلا ہے کسی دنیا کی لالچ کے لیے نہیں نکلا، بس نکلا ہے تو دیدار مصطفیٰ کے لیے نکلا ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی شمع اس کے سینے کے اندر روشن ہے۔ رب العالمین نے اس پر کرم فرمایا ہے۔ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مدینہ کی پاک سرزمین کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان بڑے ہسمکھ تھے، بڑے اخلاق والے تھے، بڑی اچھی طبیعت والے تھے، بڑے پیارے محبت والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگا، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں بلکہ اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو پیارا پیارا اچھا اچھا بیٹا عطا فرمائے۔ اور جی ہم میں سے محفل کے اندر بزرگ چھوٹے بڑے یا ان کی اولاد، جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا ہے، دیوانے ہو یا کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ہو، عاشق رسول ہو، یا اس کے علاوہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کافر ہو، وہ بھی میرے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ اب مدینہ کا مسافر جب مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہوا، مدینہ شریف کے اندر اس نے قدم رکھا، سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا، کیونکہ میرے نبی کا یہ وہ غلام ہے جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، جس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ تھے، ساروں کے چہرے نورانی تھے، ساروں کے چہرے بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ زور لگا کے گو سبحان اللہ، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ میں بڑا دور سے آیا ہوں، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، راتوں کی نیندیں ختم کر کے آیا ہوں، بڑا تڑپا ہوں، بڑا پھڑکا ہوں، بڑا تڑپا ہوں، نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، میں تجھے نبی کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس کو لے آئے نبی کے صحابہ کے پاس، مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ موجود ہے، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے اس کی گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا، عام میں سے علی کون ہے؟ میں نے اس کا نام بھی تورات کے اندر پڑھا ہے، علی کا نام بھی میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، میں نے علی کا نام بھی تورات کے اندر پڑھا ہے، آپ علی ہیں۔ بڑی میں نے شان و شوکت پڑھی ہے، اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جب اس کو حضرت علی کے پاس لے آئے، اور بھی صحابہ وہاں موجود ہیں، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پریشان ہیں، حال سے بے حال ہیں، کیونکہ ہم سب کے پیارے نبی کو 3 دن ہوئے تھے، یہ تیسرا دن تھا ہم سب کے پیارے نبی کو ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے۔ میرے نبی کا وصال مبارک کو 3 دن ہوئے تھے، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبی شریف کے اندر پریشان ہیں۔
جناب والا توجہ کے ساتھ سنیے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا تو میرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے نبی کو تو تیسرا دن ہو گیا ہے، دنیا سے گئے ہوئے، دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تیسرا دن ہو گیا ہے، اب تیسرا دن آ گیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تیسرا دن ہو گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں بڑا تڑپا ہوا ہوں، مجھے بے قراری ہے، آپ ایسے کریں نبی کا میلاد سنائیں، نبی کا میلاد سنائیں۔ یہودی بھی کہہ رہا ہے نبی کا میلاد سنائیں، یہودی بھی کہہ رہا ہے نبی کا میلاد سنائیں۔ ہاں سنی کیوں نہ کہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، درود و سلام پڑھنے والے کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنی کیوں نہ میرے نبی کا میلاد منائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنی کیوں نہ کہے، نبی کو یاد کیوں نہ کرے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے علی آپ مجھے نبی کا میلاد سنائیے، نبی کی شکل و صورت کس طرح تھی، نبی کی آنکھیں مبارک کس طرح تھی، نبی کے دو نین مبارک کس طرح تھے، نبی کی زلفیں مبارک کس طرح تھی، نبی کے ہاتھ مبارک کس طرح تھے، نبی کے پاؤں مبارک کس طرح تھے، نبی کا جسم اثر کس طرح تھا، نبی کس طرح چلتے تھے، نبی کس طرح چلتے تھے، ہمارے نبی کس طرح آپ کا چلنا تھا، ہمارے نبی کس طرح تشریف فرما ہوتے تھے۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان و شوکت، آپ کے میلاد کے متعلق، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، آخری جملے آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا حلیہ بیان کر دیا، سارا میلاد بیان کر دیا۔ اگر یہ میں ساری باتیں آپ کو بتلانا چاہوں، یہ سارا ذکر جس طرح کہ علی نے میرے نبی کا میلاد منایا تھا، جس طرح کہ علی نے میرے نبی کا میلاد منایا تھا، وہ سارا میلاد میں آپ کو بتلانا چاہوں، یہ بہت لمبا چوڑا ٹائم ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، یہ دن بھی ختم ہو سکتے ہیں، ہفتے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یہ سال ہا سال بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا میلاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر شاہد صاحب بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر شاہد سلیم صاحب، ان دوستوں نے بیٹھ کر 12 ربیع الاول دن انہوں نے بیٹھ کر یہ تحیہ کیا کہ ہم نے نبی کے میلاد کی محفل سجانی ہے۔ جناب رانا محمد جاوید صاحب، ان کے والد صاحب، انہوں نے جمعرات کا ٹائم لیا تھا، پھر اس کے بعد ہفتے کا ٹائم آ گیا، انہوں نے جو وعدہ کیا کہ ہم اس دن محفل میلاد سجائیں گے، ہفتے والے دن ان کے گھر والوں نے ساروں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہفتے والے دن میلاد کی محفل ہوگی۔ الحمدللہ انہوں نے میلاد کی محفل سجائی، اور سجائی بھی ایسا طریقے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح میلاد کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوانوں مستانوں میں آپ کو اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، عاشق رسول کی، میرے نبی سے عشق کرنے والا، میرے نبی سے محبت کرنے والا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہودی ہے، میرے نبی کا میلاد سننے کے لیے آیا ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، حضرت علی کو عرض کرتا ہے کہ اے علی مجھے نبی کا میلاد سنائیے، مجھے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنائیے، مجھے نبی کا حلیہ مبارک سنائیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا حسن و جمال کس طرح تھا، آپ کی نورانیت کس طرح ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جب اس کو سارا میلاد سنا دیا، سارا حلیہ سنا دیا، سنانے کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا سے کہنے لگا کہ اے علی آپ مہربانی فرما دیجئے، ایک مہربانی مجھ میرے اوپر فرما دیجئے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا بتلاؤ کون سی مہربانی کروں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جب اس سے پوچھا، اس یہودی نے کہا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ان نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اسی طرح ہم سب کو نبی کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوانوں مستانوں، میرے نبی کے غلاموں، آخری جملے، میرا موضوع تو بہت لمبا چوڑا تھا لیکن آخری جملے یہاں اختتام کروں گا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ عاشق رسول نے حضرت علی المرتضی شیر خدا سے جب میلاد سنا، حلیہ مبارک سنا، سننے کے بعد کہنے لگا کہ آپ ایک اور میرے اوپر مہربانی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کون سی مہربانی کروں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کون سی مہربانی کروں؟ اس یہودی نے، مدینے کے مسافر نے کہا
کہ میرے پیارے نبی, ہم سب کے پیارے نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز ہو, ہمارے نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز ہو, آپ کے نالین پاک بھی کیوں نہ ہو, آپ کے حلیہ مبارک کیوں نہ ہو, آپ کا جبہ مبارک کیوں نہ ہو, کوئی بھی چیز تبرک کے طور پر آپ مجھے زیارت کروائیں, آپ مجھے زیارت کروائیں, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا, اے سلمان جا سیدہ کے گھر کے اندر جا کر سیدہ کو کہو کہ اللہ کے محبوب کا جبہ مبارک اٹھا کر دے دے. حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے, سیدہ کے گھر پہنچے, وہاں دروازہ کھٹکھٹایا, سیدہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے سیدہ اللہ کے محبوب کے جسم کے ساتھ لگا ہوا کرتا مبارک جبہ مبارک اٹھا دیجئے. اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادی فرمانے لگی, اے سلمان کوئی صحابی ایسا ہے جو یہ جرأت رکھ سکا ہو کہ اللہ کے محبوب کا جبہ مبارک پہنے؟ کوئی ایسا صحابی ہے جو اتنی جرأت رکھتا ہو, اتنا کمال رکھتا ہو کہ نبی کا جبہ مبارک پہنے؟ جب سیدہ نے یہ سوال فرمایا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا, نہیں کوئی پہننا نہیں چاہتا, یہ بے ادبی کوئی نہیں کرنا چاہتا, یہ ادب والے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہ سارے صحابہ ادب والے ہیں, یہ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے, نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیز کو بطور تبرک, بطور زیارت اس کو دیکھا کریں گے, اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے. جناب والا توجہ کے ساتھ سنیے, سیدہ نے جب یہ سوال فرمایا, سلمان فارسی نے فرمایا, نہیں کسی صحابی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کا جبہ, اللہ کے محبوب کا کرتا مبارک پہن لے. اللہ کے محبوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی صاحبزادی نے جب یہ سوال کیا, حضرت سلمان فارسی نے فرمایا, نہیں ایک مدینے کا مسافر آیا ہوا ہے, ایک مدینے کا مسافر آیا ہوا ہے جو یہودی ہے, غیر مسلم ہے, وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن نبی کا میلاد سننے آیا ہے, نبی کا دیدار کرنے آیا ہے, نبی کا میلاد سننے آیا ہے. حضرت علی نے اس کو نبی کا میلاد سنایا ہے, لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے جسم کے ساتھ لگا ہوا کرتا مبارک مجھے تبرک کے طور پر دے دیجئے, میں اسے سونگنا چاہتا ہوں, دل میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ, میرے نبی کے دیوانوں آخری جملے توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت سلمان فارسی نے سیدہ کو سارا واقعہ بتا دیا جو یہودی کے ساتھ پیش آیا تھا. وہ عشق مصطفیٰ لے کر آیا تھا, ملک شام سے آیا ہوا تھا, مدینے کا مسافر تھا. سیدہ کو اس نے ساری بات بتا دی. سیدہ اندر تشریف لے گئی, ہم سب کے پیارے نبی کا جبہ مبارک لے آئی جس کو پیبند لگے ہوئے تھے. حضرت سیدہ وہ جبہ لے کر آ گئی. جبہ لے کر جب دروازے پر حاضر ہوئی, آپ نے فرمایا کہ اے سلمان فارسی یہ جبہ مبارک لے جائیے. جبہ مبارک وہ لے کر اللہ کے محبوب کے غلام ان صحابہ کے پاس آ گیا, آ کر حضرت علی کو پیش کر دیا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس جبے کو لیا, چوما, سارے صحابہ نے چوما. چومنے کے بعد آپ نے اس جبے مبارک کو اس یہودی کو دے دیا. آپ نے وہ جبہ یہودی کو دے دیا. جب آپ نے وہ جبہ مبارک یہودی کو دے دیا, یہودی تڑپنے لگا, بے قراری کے اندر آ گیا. اس نے میرے نبی کے جبہ مبارک کو چومنے لگا, بوسہ دینے لگا. آج ہم اللہ کے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو چومتے ہیں نا, لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہودی دیکھو اس کا عقیدہ, وہ دیکھو میرے نبی کے جبہ مبارک کو بوسے دے رہا ہے, میرے نبی کے جبے مبارک کو بوسے دے رہا ہے, اس طرح چوم رہا ہے. میرے نبی کے جبے مبارک کو کبھی چومتا ہے, کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے, لگانے کے بعد کبھی سینے سے لگاتا ہے, اور یہ بھی وہ عشق مصطفیٰ والی باتیں کرتا ہے. اس کا ترجمہ شاعر نے یوں کھینچا ہے, شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے. شاعر کہتا ہے, کدی وچ خواب, زور لگا کے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ, زور لگا کے پڑھنے سارے, اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے, ہاتھوں کو بلند کر کے. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ, کدی وچ خواب
तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे या रसूल अल्लाह। ना दुनिया दे ना दौलत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं, तेरे कदमों में मर जाऊं, सहारा या रसूल अल्लाह। जनाब वाला तवज्जो के साथ सुनिए, मैं आपको आखिरी बात समझाना चाहता हूँ। उस यहूदी ने मेरे नबी का जुब्बा मुबारक लिया, आंखों से लगाता है, बोसे देता है, चूमता है, दिल से सा लगाता है, सीने के साथ लगाता है। लगाने के बाद वो कहता है कि अलीउल मुर्तज़ा, मुझे अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर के पास ले जाइए। जब रोज़े अनवर के पास ले गए, वहां रोज़े अनवर की जियारत करते हुए अपनी जबान से निकालता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वहां आकर कलमा तैयबा पढ़ता है, आकर मुसलमान हो जाता है। मुसलमान होने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मेहरबानी फरमा, मैंने कलमा पढ़ लिया है, बड़ा इश्क मुस्तफा के अंदर तड़पा हूं, बड़े इश्क मुस्तफा के अंदर बेकरारी हुई है, या अल्लाह मेहरबानी फरमा मुझे मौत दे दे, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, नबी के रोजे पर मुझे मौत दे दे। जिस तरह के शायर कहता है, उसने ये बात नकल की है, ना दुनिया से ना दुनिया से ना दौलत दे, बस मुझे सादत दे, ना दुनिया ना दौलत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं, खुदारा या रसूल अल्लाह। उस यहूदी ने भी यही दुआ की, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपके रब से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे इस अपने महबूब के रोज़े अनवर पर, महबूब के कदमों में मुझे मौत दे दे। उसने ये दुआ मांगी, तेरे कदमों में मर जाऊं, खुदारा या रसूल अल्लाह। उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसे मौत अता फरमा दी। हाय हाय, कैसा तड़पने फड़कने वाला वो यहूदी, अल्लाह ने उसे कलमा की दौलत अता फरमाई। इश्क मुस्तफा की मौत मरा, इश्क मुस्तफा की मौत मरा और मेरे नबी के कदमों में आ मरा। मेरे नबी के कदमों के अंदर उसने दुआ मांगी, रब्बुल आलमीन ने उसे मौत अता फरमा दी। अब जब वो फोत हुआ, मर गया, आशिक रसूल, उनके मुतालिक शायर कहता है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये आशिक रसूल वलाकी यंतकिलून मिन दारिन इला दार, ये आशिक रसूल एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं, ये मरते नहीं। बज़ाहिर ऐसे लगता है मर गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनको कब्रों के अंदर भी जिंदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके इस गुलाम को जन्नतुल बकी के अंदर ले जाया गया, वहां इसकी कब्र बनाई गई और कब्र के अंदर इसको मदफन कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी के कदमों में अच्छी मौत अता फरमाए, नबी के कदमों पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए, नबी के नाम पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए,
نبی کی نموس پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے حسن و جمال پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی نورانیت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے قدموں میں رب العالمین قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔